بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ ایرانی بحریہ نے آبِ ہرمز میں بھارتی آئل ٹینکرز کو روک لیا۔ ایران نے آبِ ہرمز سے بحری آمد و رفت کے لیے قائم کیے جانے والے عمان کوریڈور کے ذریعے گزرنے کی کوشش کرنے والے ایک بھارتی آئل ٹینکر کو روکنے کا دعویٰ کیے ہیں۔ ایرانی خبرساں ادارے فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایرانی جنگی بحری جہاز نے ہانا نامی بھارتی آئل ٹینکر کو اس وقت روکا جب وہ آبِ ہرمز کے جنوبی حصے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایرانی بحری جہاز نے ٹینکر کو پہلے وارننگ جاری کی، جس کے بعد اسے آگے بڑھنے سے روک دیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آبِ ہرمز کے جنوبی راستے سے کوئی بحری جہاز گزر نہیں سکا۔ آبِ ہرمز میں موجود کشیدگی کے باعث تجارتی اور تیل بردار جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے ایک عارضی راستے کے قیام کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران اور عمان کے درمیان اس حوالے سے بات چیت نے عالمی توانائی کی مارکیٹ میں بھی امید پیدا کی ہے کہ اہم بحری گزرگاہ کے ذریعے تیل کی ترسیل بحال ہو سکتی ہے۔ تاہم بھارتی آئل ٹینکر کو روکے جانے کا واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ نئے بحری راستے کے ذریعے آمد و رفت ابھی مکمل طور پر معمول پر نہیں آئی۔ آبِ ہرمز عالمی تیل تجارت کے لیے انتہائی اہم سمندری راستے ہیں۔ یہاں جہازوں کی نقل و حرکت میں کسی بھی بڑی رکاوٹ سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں اور توانائی کی سپلائی پر فوری اثر پڑ سکتا ہے۔ ایرانی دعوے کے مطابق جنوبی راستے سے گزشتہ ایک روز میں کسی جہاز کا گزر نہ ہونا بھی خطے میں جاری غیر یقینی کی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ دوسری جانب عالمی شپنگ کمپنیوں اور تیل بردار جہازوں کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آیا عمان کوریڈور کے ذریعے محفوظ اور مستقل آمد و رفت واقعی بحال ہو پائے گی یا نہیں۔ بھارتی آئل ٹینکر کو روکے جانے کے واقعے پر مزید تفصیلات اور متعلقہ حکام کا باضابطہ موقف سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطری وزیر اعظم آبِ ہرمز سے متعلق آج ایران کا اہم دورہ کریں گے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کو بحال کرنے اور آبِ ہرمز کے انتظامات پر بات چیت کے لیے تہران کا دورہ کریں گے۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بات چیت میں علاقائی سلامتی، مذاکرات کی بحالی اور آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی اور 28 فروری سے قبل اس کے جمود پر واپس آنے کی ضرورت کا احاطہ کیا جائے گا۔ قطری وزیر اعظم کا دورہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب قطر تہران اور واشنگٹن کے درمیان ثالث کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے اور 17 جون کی جنگ بندی کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قطری وزیر اعظم، جو قطر کے وزیر خارجہ بھی ہیں، ایرانی حکام سے ملاقات کریں گے تاکہ تناؤ کو کم سے کم کیا جا سکے اور بات چیت کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران پر پابندیاں عائد کر کے امریکہ کے لیے جنگ جیتنا آسان ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی پابندیاں اور مالی دباؤ بالآخر جنگ کا رخ امریکہ کے حق میں موڑ دے گا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی مالی طاقت غیر معمولی ہے اور یہی طاقت ایران کے خلاف ایک بڑی کامیابی کا باعث بن سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان پابندیوں کی ہی وجہ سے ایران کی معاشی صورتحال ابتر ہے اور وہ بری طرح کمزور ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شکست کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکہ نے ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری جانب ایران اور عمان آبِ ہرمز کے ذریعے بحری آمد و رفت بحال کرنے کے لیے ایک عارضی فریم ورک پر بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی انتظامیہ نے ایران کی معیشت کو مزید محدود کرنے کے لیے نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن کا مقصد ایران کی تیل کی آمدنی، مالیاتی نظام اور بین الاقوامی تجارت پر دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکی حکام نے ان ممالک اور اداروں کے خلاف بھی کارروائی کی دھمکی دی ہے جو ایران کے ساتھ ایسے تجارتی روابط برقرار رکھتے ہیں جنہیں واشنگٹن پابندیوں کی خلاف ورزی سمجھتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے نئی امریکی پابندیوں کو ریاستی اور معاشی دہشت گردی کا اقدام قرار دیتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سلامتی کونسل اور تمام رکن ممالک کو خط لکھ دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ امریکہ جنگ کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے یا دیگر ممالک کو اپنی مہم میں شامل کرنے میں ناکامی کے بعد اب ایران کے دیگر ممالک کے ساتھ جائز اقتصادی تعلقات منقطع
کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پابندیاں جان بوجھ کر شہریوں کو نقصان پہنچاتی ہیں کیونکہ ان کے باعث خوراک، ادویات، طبی آلات، توانائی اور دیگر بنیادی ضروریات تک رسائی محدود ہو جاتی ہے، جو زندگی، صحت، خوراک اور مناسب معیار زندگی سمیت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایران نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی یک طرفہ جبری پابندیوں اور ثانوی پابندیوں کی مذمت اور انہیں مسترد کریں۔ عباس اراغچی نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ امریکی پابندیوں کو تسلیم یا ان پر عمل درآمد نہ کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی فوج کا دور دراز فوجی اڈوں پر چھوٹے ایٹمی ری ایکٹر نصب کرنے کا منصوبہ۔ امریکی فوج نے دور دراز فوجی اڈوں کو بجلی کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے چھوٹے ایٹمی ری ایکٹرز تیار اور نصب کرنے کا منصوبہ شروع کر دیا۔ امریکی فوج کے مطابق 5 کمپنیوں سے مجموعی طور پر $2 ارب 20 کروڑ تک کے معاہدے کیے گئے ہیں، جن کے تحت فوجی اڈوں پر چھوٹے ایٹمی ری ایکٹرز تیار اور چلائے جائیں گے۔ مائکرو ری ایکٹرز کہلانے والے یہ چھوٹے ایٹمی پلانٹس فیکٹری میں تیار کیے جا سکتے ہیں، آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے جا سکتے ہیں اور ہر ری ایکٹر 20 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کے تحت تیار کیے جانے والے یہ ری ایکٹر مستقبل میں الاسکا اور دور دراز جزائر سمیت ایسے فوجی اڈوں کو بجلی فراہم کر سکیں گے جہاں توانائی کی ترسیل مشکل اور مہنگی ہے۔ پروگرام کے تحت پہلا ری ایکٹر ستمبر 2028 تک نصب کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا ایک بار پھر حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کے معائنے سے انکار۔ ایرانی جوہری توانائی تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ امریکی اسرائیلی حملوں سے متاثرہ جوہری تنصیبات کا معائنہ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ سربراہ ایرانی جوہری توانائی تنظیم محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ حملوں سے متاثرہ تنصیبات کے لیے معائنے کا نیا پروٹوکول تیار کیا جانا ضروری ہے۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی غیر متاثرہ مقامات پر حفاظتی معائنے جاری رکھ سکتی ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ حملوں سے متاثرہ تنصیبات سے متعلق پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون پر عمل کر رہے ہیں۔ IAEA کی جانب سے ایران پر حملوں کی مذمت نہ کرنا اس کی اہلیت اور آزادی پر سوالات کھڑے کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایجنسی متاثرہ جوہری مقامات تک رسائی کی کوششیں امریکی و اسرائیلی دباؤ کے تحت کر رہی ہیں۔ ایٹمی توانائی ایجنسی متاثرہ جوہری تنصیبات کے معائنے کے طریقہ کار پر اپنا موقف واضح کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرینی حملے، روس کا اہم انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ۔ یوکرینی حملوں کے دوران روس میں اہم انفراسٹرکچر کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ توانائی، ایندھن، مواصلات اور ٹرانسپورٹ شعبے نئے حکم کے تحت ہوں گے۔ سیکیورٹی یقینی بنانے میں ناکامی پر نجی کمپنیوں میں عارضی انتظامیہ مقرر ہوگی۔ روسی صدر نے کہا کہ حملے کے بعد سرگرمیاں بروقت بحال نہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ روسی حکومت نجی کمپنیوں کی جائیدادیں، حقوق اور حصص کا کنٹرول سنبھال سکے گی۔ کرملن نے کہا ہے کہ بعض کمپنی مالکان ڈرون حملوں سے نمٹنے کے مناسب اقدامات نہیں کر رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مجتبیٰ خامنہ کی موت واقع نہیں ہوئی، شدید زخمی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے خیال میں ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ شدید زخمی ہیں، ان کی موت نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی موت ہوئی بھی ہے تو ایرانی حکام اچھا ڈرامہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایران ہر معاملے پر حتمی منظوری لینے کے لیے سپریم لیڈر سے دوبارہ بات کرنے کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر جسم کے بائیں جانب بہت شدید زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ 28 فروری کو ایران پر امریکی حملوں کے پہلے دن سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد سے مجتبیٰ خامنہ کو عوامی سطح پر نہیں دکھایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کا عسکری اور اقتصادی دباؤ کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک بہت بڑی کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ ہم بہت جلد یہاں ایک بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ایرانی مذاکرات کاروں کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ زیادہ قابل اعتماد گروہ قرار نہیں۔
اس معاملے میں کچھ بھی ممکن ہے۔ امریکی صدر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ آبنہ ہرمز اب در حقیقت مکمل طور پر کھلی ہے۔ ہم اب بہت سے بحری جہاز اس آبنائش سے گزار رہے ہیں۔ تمام بارودی سرنگیں اب ختم کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ نے رواں ہفتے ایران کے خلاف پابندیوں کو مزید سخت کرنے کی مہم کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے ان ممالک کو بھی اقتصادی نتائج کی دھمکی دی ہے جو ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔